جیسے آپ اپنے بچے کو کوئی بھی ایسی چیز دے دیں جس سے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر لے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، یعنی ایک نیورو ٹپیکل بچہ بھی ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس کا ایک خاص بلینکٹ ہوتا ہے، اس کو لے کے ساتھ پھرتا ہے. ہم بلکہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، اب تک کیا مصیبت ہے، ہر جگہ یہ اپنا یہ ٹوائے، یہ اسٹف ٹوائے، یہ بلینکٹ یہ لے کے پھرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ کسی اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہے اور کسی ایسی چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، کوئی فجٹ ٹوائز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پلو ہو سکتا ہے، کوئی بلینکٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچہ اس سے کیوں اٹیچڈ ہے، اس کو میں ڈیٹیچ کروں. ایسی انوائرمنٹ میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ صرف ایک چیز آپ اس کو پکڑا دیں گے، ایک چیز اس کو دے دیں گے جس سے کہ وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا اور وہ باقی انوائرمنٹ سے کوپ کر سکے گا، تو آپ اس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک، تو اسی لیے آپ کے پاس ریگولرلی سینسری فرینڈلی ٹوائز اور ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. جیسے کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ ایسا کوئی چھوٹا سا نا بال بنا لیتے ہیں جس کو بین سے بھر دیتے ہیں یا چاولوں سے بھر دیتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ اس سے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جب ہاتھ میں رکھتا ہے اس سے کھیلتا رہتا ہے اور اس سے اس کی طبیعت سیٹلڈ رہتی ہے. یا کچھ بچے پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں یا آرٹس اینڈ کرافٹس بہت اچھا کرتے ہیں، اس سے وہ سیٹلڈ رہتے ہیں. آپ کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے کلرز، پینٹس یا پیپر ایسی چیزیں ساتھ رکھی ہیں، آپ اس کو وہ پکڑا دیتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے اس کو آپ پریڈکٹیبل قسم کے سینسری ایکسپیرینسز وہاں پہ دے دیتے ہیں جہاں پہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ کا بچہ کیا ہوتا ہے کہ اس سینسری انپٹ کی وجہ سے وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ارد گرد جو افراد ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ہمیں اس معاملے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہمارے فیملی ممبرس ہیں، ہمارے فرینڈس ہیں، باقی لوگ جو ارد گرد ہیں. ایون آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اپنے بچے کے بارے میں جب آپ کسی تھیراپی میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اس کی یہ سینسری نیڈ مجھے نظر آئی ہے. اور آپ پھر ان لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، مثلا آپ شور مچائیں گے یا آپ ایسی لائٹس آن کر دیں گے یا آپ اس طرح کی کوئی انکمفرٹیبل سچویشن کریٹ کریں گے تو وہ بچہ جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں تو اس سے ہم اس بچے کو بھی اس پوری کام کا یا جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا اسٹرانگ پرفیوم سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اگین دیکھیں، اس طرح کی اتنی سٹل چیزیں ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور اکثر میں نے ایسے والدین کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا بچہ پتہ نہیں کیوں رونا شروع ہو گیا ہے، کیوں میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی، پھر مجھے وہاں سے لے کر اس کو آنا پڑا. تو آپ کی آبزرویشن جو ہے نا اس بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی. پھر اسے ہم تھوڑے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں کہ یہ تو آپ کی آبزرویشن ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں، لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ آپ سے کمیونیکیٹ کرے. اور اس کے لیے بھی ہم نے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں نا ان کو بہتر بنانا ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی ریڈیو کو ٹیون ان کرنے کی کسی فریکوینسی پہ کوشش کی ہو تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم ذرا سا یوں ہلاتے ہیں، ذرا سا، تو وہ سگنل ٹھیک آ جاتا ہے، اور ذرا سا ادھر کرتے ہیں اس کو نوب کو تو وہ چیز جو ہے ہم صحیح طرح پرسیو نہیں کر پاتے. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں نا جو کہ ان کی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے، ان کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ذرا سا ہم نے آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے، ان کو صحیح کنیکشن دینا ہوتا ہے، صحیح ایکسپریشن دینا ہوتا ہے، ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے. بس وہ خاص فریکوینسی کو ہم نے میچ کرنا ہے. جیسے ہی آپ اس خاص فریکوینسی کو میچ کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے 3-4 طریقے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. پہلی تو یہ کہ سائن لینگویج، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا ایکسپریسو نہیں ہے، کچھ بچے تو اسپیچ تھیراپی کے ساتھ بہت امپروو ہو جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں، تو سائن لینگویج از اے ویری امپورٹنٹ ٹول جو آپ یوز کرتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے پکچر کا سسٹم، وہ میں بھی آپ کو سارا اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ کیسے آپ یوز کریں گے. اور تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے، آج کل بہت سی ڈیوائسز بھی آتی ہیں جو ہم بھی یوز کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، اب سائن لینگویج جو ہے سمجھیں کہ یہ ان بچوں کے لیے بڑی وائٹل ہو جاتی ہے جو وربل ایکسپریشن کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اور سائن لینگویج جو ہوتی ہے یہ سمپل ہوتی ہے اور آپ بہت آسانی سے ایک دوسرے کو بات جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ بیسک سائنس جو ہیں وہ سکھا دیں، بیسک چیزیں جو ہیں بتا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ مثلاً اگر ہم نے اپنے بچے کو بتا دیا ہے کہ اس کو کوئی زیادہ چیز چاہیے، وہ ختم، وہ ہی از ڈن، اس کو کچھ کھانا ہے، اس کو کچھ سونا ہے،
اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، اس کو یہ چیز مزید کرنی ہے، اس کی کیا نیڈز ہیں، اس کی کیا فیلنگز ہیں، وہ کہاں پہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے، کہاں پہ وہ سیڈ ہو رہا ہے، کہاں پہ وہ ہیپی ہو رہا ہے، اس کو کوئی ایکسپریشن سکھا دیں آپ. جیسے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے میرے پاس بھی میڈیکل چیک اپ کے لیے اگر کبھی کوئی مدرز لے کر آتی ہیں، خاص طور پہ جیسے آٹسٹک بچہ ہوتا ہے، اگر وہ زور زور سے کلیپ کرتا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ یہ خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایک مدر نے مجھے یہی بتایا کہ ان کا بچہ جو تھا وہ بہت زور زور سے آوازیں نکال رہا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی سوشل گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے. اور کیونکہ وہ مدر اس کا ایکسپریشن سمجھتی تھی تو وہ بالکل پریشان نہیں ہوئی، بلکہ وہ اسے دیکھ دیکھ کے ہنس رہی تھیں اور اس کو اس طرح سے کہہ رہی تھی تم بہت شرارتی ہو، اور وہ اور زور زور سے پھر آوازیں نکال رہا تھا ان کو چھیڑنے کے لیے نا. اور تھوڑی دیر میں وہ سیٹل ہو گیا، اس کو مطلب اس کا اپنا ایک ایکسپریشن تھا جو اس نے بلڈ کیا. تو اگر آپ کسی یا تو اسپیشلسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں جو سائن لینگویج سکھاتے ہیں، اور ان سے پراپر سائن لینگویج والی کچھ ٹرمز اپنے پاس رکھ کے ووکیبلری سیکھ سکتے ہیں، یا آپ اپنی بھی کوئی سائن لینگویج بنا سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں بچے سے کمیونیکیٹ کروں گی، اور بچہ جب یہ والا جیسچر کرے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ کی جو ڈیلی کمیونیکیشن ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی، اس میں کم فرسٹریشنز ہوں گی، اور جو ارد گرد کے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کو بار بار انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، آپ ان کو بھی وہ والی لینگویج یا وہ والا طریقہ جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں. دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنی کمیونیکیشن کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں یہ بہت اچھی طرح کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے پکچرز کا استعمال کرنا. یعنی آپ ایسے کرتے ہیں کہ فزیکل کارڈز بناتے ہیں جو بچے کی کوئی بھی نیڈ یا ڈیزائر کو ایکسپریس کرتی ہیں، اور آپ بچے کو سکھاتے ہیں کہ جب بھی اس کو ان میں سے کوئی چیز چاہیے ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو وہ والا کارڈ پل آؤٹ کرتا ہے، اور وہ کارڈ پل آؤٹ کر کے وہ آپ کو دکھاتا ہے، یا جو بھی کوئی انسان سامنے ہوتا ہے اس کو دکھاتا ہے، اور اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اور اوور ٹائم آپ اس سسٹم کو بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں، جس میں بچہ اپنی ریکویسٹ، اپنے ایموشنز، اپنی پوری کمنٹس جو ہیں ان کارڈز کے ذریعے ایکسپریس کر سکتا ہے. اور سوچیں کہ اس سے اس کا اپنے اوپر کنٹرول جو ہے وہ کتنا آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن شپ امپروو ہوتا ہے، اور وہ اپنی باتوں کو بہت اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے بھی ایکسپریس کر سکتا ہے. اور آج کے دور میں بہت سے الیکٹرانک ڈیوائسز بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی جو کوئی بھی آپ کی جو ایکسپریشن ہوتا ہے اس کو اسپیچ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس میں اس طرح سے وہ پروگرامڈ ہوتے ہیں، کسٹم قسم کی ووکیبلری اور فریزز ہیں جو بچوں کی ڈیلی نیڈز اور ان کی جو بھی پرسنل پریفرنس ہوتی ہے اس کو وہ ایکسپریس کر دیتے ہیں. بچوں کو ہم سکھا سکتے ہیں کہ آپ یہ والا بٹن اس چیز کے لیے پریس کریں گے، اور یہ والی بات اس کو اس طرح سے ہم تک پہنچائیں گے. کیونکہ دیکھیں بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ کمیونیکیشن ایسی بلڈ کرنی ہے جس سے میوچول انڈرسٹینڈنگ اور جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے. اور اس میں ہم نے کنسسٹنٹ طریقے سے پریکٹس کرنی ہوتی ہے، بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بچہ جو ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی موڈ فلکچویشنز بھی ہو رہی ہیں، سینسری انپٹس بھی اس کے پاس ڈفرینٹ طریقے کے آ رہے ہیں، پھر کئی بچوں کو بار بار ری انفورس کرنا پڑتا ہے. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ جتنی ہوگی یہ بچے زیادہ اچھی طرح سے سیکھنا شروع کر دیں گے. اور جتنا زیادہ آپ اپنی اس طرح کی کمیونیکیشن میتھڈس کو ڈیلی روٹین میں زیادہ سے زیادہ شامل کرتے جائیں گے، آپ کی انٹریکشنز بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. اور جتنی دفعہ بچہ کوشش کرے گا آپ سے کوئی بھی بات کمیونیکیٹ کرنے کی، وہ آپ بہت اچھی طرح سے اس کے ساتھ وہ یعنی اس کو اپریشیٹ کر کے آپ کر رہے ہوں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنا شروع کر دے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹریکٹیو قسم کا پلے ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس سے بھی یہ کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے. اور دیکھیں آپس میں بیٹھنا بات کرنا یہ ایک یونیورسل لینگویج جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اچھا، نان وربل کیوز کو آپ کو پک کرنا آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جب کمیونیکیشن سکلز پہ بات کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج، نان وربل کیوز سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور آپ کے لیے بھی نان وربل کیوز جو ہیں جب آپ نے اس بچے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اس کو کچھ سکھانا ہے تو بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے. اور اگین وہی ہوگا، وہ لکھ رہے ہیں نا، اپنی لاگنگ کر رہے ہیں، جرنلنگ کر رہے ہیں، اس میں آپ بچے کی باڈی لینگویج، بچے کا آئی کانٹیکٹ، بچے کے فیشیل ایکسپریشن، بچے کی پیس موومنٹ کی، بچہ کیا کچھ کر رہا ہے، آپ اگر اس کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں
اور وہ پیٹرنز کو آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ اگر وہ بچہ اپنے ہاتھوں کی موومنٹ زیادہ کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، بچہ اپنی فیس پہ کوئی ایکسپریشن لا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، بچہ ڈسٹریس میں ہے تو وہ کون سا پوسچر دیتا ہے، بچے کو کب ایمپتھی زیادہ چاہیے، کب پیار محبت چاہیے، یا اگر وہ خاموش ہے تو وہ کیا فیل کر رہا ہے. اس سے پھر آپ اپنے اس کنیکشن کو بہت زیادہ انرچ کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو جیسے جیسے ہم بچے کے لیے یہ 2-3 کام انوائرمنٹ میں کرنا شروع کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے بچے کے ساتھ وہ بھی امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو سکھانے والی ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے آپ ان 2 ایریاز کو پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ جو پھر ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے باؤنڈری سیٹنگ بچوں کو کیسے سکھانی ہے اور بچوں کے ساتھ کیسے اسٹیبلش کرنی ہے، کیونکہ اگلا امپورٹنٹ ایریا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر کے اندر اور گھر سے باہر کسی بھی سوشل انوائرمنٹ میں یہ طریقے سکھائیں، کیونکہ ہم سکھائیں گے نا تو بچے سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں سیکھیں گے وہ اپنی پیس پہ، یہ بات ہمیں ضرور اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے. اور مجھے آپ سے ایک بات یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ جو لاگ ان والی بات بتائی یہ تو بہت ہی اچھی ہے، اس سے ہم لوگ کو کافی مدد ملے گی. لیکن کئی بچے اتنے زیادہ ہائپر ہوتے ہیں کہ جیسے ایک سیکنڈ بھی وہ بیٹھتے نہیں ہیں. کوئی ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو دوا دینا ہے جبھی یہ بیٹھیں گے اور کچھ آپ ان کو سکھا سکتے ہیں. کئی ڈاکٹرز اس چیز کو کہتے ہیں، جب ہم سیکنڈ اوپینین کے لیے جاتے ہیں دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے ہی آپ کو مینج کرنا ہے. اس صورت میں ہم لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم یہ چیزیں بھی کیسے نوٹ کریں گے جب بچہ ایک سیکنڈ بیٹھتا ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ ہائپر ہے، تو ہم کیا کریں؟ اور ایجوکیشن سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. جزاک اللہ خیر، یہ بہت آپ کا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں یہ کہ بیلنس ہمیں لانا پڑے گا. ہر کیس جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا. کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو شاید الٹیمیٹلی میڈیکیشن کی ضرورت پڑے گی، اور کچھ بچے ایسے ہوں گے جو صرف بیہیویئر تھیراپی سے ہی اپنے آپ کو امپروو کر لیں گے. تو پہلا کام آپ یہی کریں کہ آبزرو کریں. آپ کو ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے سینسری انپٹس ملیں جو بچے کے لیے پرابلمیٹک ہیں لیکن آپ وہ نوٹس ہی نہیں کر رہی، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم جرنلنگ نہیں نہ کرتے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. جیسے جیسے آپ لکھنا شروع کریں گے آپ کے سامنے حقیقت کھل جائے گی، اور آپ کو نا بہت سی باتیں آپ کے نوٹس میں آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ جب ہم ڈاکیومنٹ نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں لگتا ہے ہر چیز خراب ہو رہی ہے. جب آپ ڈاکیومنٹ کریں گے تو آپ کو اس میں کچھ سیٹلڈ مومنٹس بھی ملیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹلڈ مومنٹس ابھی کم ہوں. اب آپ نے ان کو آبزرو کرنا ہے کہ کون سی چیز اس بچے کو وہاں سیٹلڈ رکھ رہی ہے. اور اگر آپ بیہیویئر تھیراپی کے لیے جاتے ہیں تو ان سے بھی آپ انپٹ لیں گے کہ ہم نے یہ کام کیسے کرانے ہیں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عرصے کا آپ ٹارگٹ رکھتے ہیں، لیٹس سے 3 months 4 months، جس میں آپ جرنلنگ بھی کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں ان پہ بھی کام کرتے ہیں، اور آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں، اچھے ملتے ہیں، تو دین یو کیری آن. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو اچھے ریزلٹس نہیں مل رہے تو پھر آپ جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں آپ ان کے پاس جائیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں میڈیکیشن دیں تو پھر آپ ان سے دوبارہ سے یہ ڈسکس کریں کہ یہ میڈیکیشن کیا فار لائف ہمیں دینی پڑے گی، یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میڈیسن دے کر اس سے اس کے اندر تھوڑا سا سیٹلڈ بیہیویئر آئے اور پھر اس کی ہم بیہیویئر تھیراپی کو بڑھائیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اسی طرح سے اگر ضرورت پڑی ہے تو شارٹ ٹائم کے لیے لیٹس سے فار 6 months اور ایئر انہوں نے میڈیسن دی، اور لو ڈوز میں دی جو بھی میڈیسن ریکوائرڈ تھی جو ایکسپرٹ نے بتائی، اور اس کے ساتھ انہوں نے بیہیویئر تھیراپی کو بڑھانا شروع کر دیا. اور ان کو جب جیسے جیسے اچھے سیٹلڈ نتائج ملنا شروع ہو گئے، بچہ سیکھنا شروع ہو گیا، تو وہ میڈیسن جو تھی انہوں نے پھر آہستہ آہستہ کم کر کے پھر ختم بھی کر دی یا بہت لو ڈوز میں رکھی. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا، آپ کو اس میں بھی اس طرح سے دیکھ کے چلنا پڑے گا. جی ابھی جیسے آپ نے بتایا نا کہ آپ اپنے بچے کو آبزرو کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کس چیز پہ زیادہ اچھے سے کام ڈاؤن ہو رہا ہے اور آپ اس کو کنٹرول کریں. جیسے میرے بیٹے کے لیے تھا کہ اس کو رائٹنگ، ڈرائنگ وہ بہت اچھے سے اس کو لائک مجھے لگتا ہے کہ جب اگر مجھے کوئی بھی کام اس کو کرنا ہوتا ہے کہ اس کو بٹھانا ہوتا ہے تو میں اس کو یہ چیز دے دوں تو کر لیتا ہے. ہاں وہ میں نے سٹارٹ کیا، لیکن کیا ہوا کہ کچھ ٹائم کے بعد اس نے اسی پینسل کو پکڑ کے یا اسی مارکر کو پکڑ کے اس نے منہ میں رکھ کے اس کو کھانا شروع کر دیا. یہ ہوا. دوسرا پھر میں نے اس کو آبزرو کیا، میں نے وہ چیزیں اس سے ہٹا لی، پھر میں نے اس کو بکس لا کے دی. اس میں یہ ہوا کہ وہ بکس کو پڑھنا شروع ہوا، اس کو ریڈنگ بہت اچھی لگتی ہے، اس نے پڑھا سب کچھ کیا. لیکن کچھ ٹائم کے بعد اسی کے پیجز پڑھنا شروع ہو گیا اور پھر ان پیجز کو لے کر منہ میں ڈالنا شروع ہو گیا. پھر کچھ ٹائم میں نے ایسا بھی دیکھا کہ اس کو پانی میں بہت شوق ہے، پانی میں جانے کا.
میں لے گئی پانی میں، چلو بیٹا آپ کھیلو، ہاں کھیلا وہ، لیکن اسی پانی کو لے کے وہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اب آپ کے ساتھ ایک اور بچہ بھی ہو اور وہ بھی اٹینشن چاہتا ہو، اور یہ بچہ بھی ہے جو اس کو زیادہ میری اٹینشن کی ضرورت ہے، تو پھر میرے لیے ان چیزوں کو بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں سمجھ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا چلے یہ پوائنٹ آ گیا ہے، اس پوائنٹ پہ آ کے یہ بچہ میں اس کو سمجھ گئی ہوں مجھے، لیکن وہ چیز مجھے اور ورسٹ ہو کے واپس مل رہی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں یہ ہوا کہ اس کا برشنگ میں نے سٹارٹ کی، تو میرے ذہن میں تھا، جو میں نے ویڈیوز دیکھی، جو میں نے اوپینین لی، انہوں نے کہا کہ اس کو جس چیز پہ یہ خوش ہوتا ہے وہ چیز اس کو آفر کرو، کہ ٹھیک ہے آپ برش کرو گے تو میں یہ دے دوں گی، اور وہ ورک بھی کیا ماشاءاللہ، اس نے سٹارٹ کر دیا، لیکن ابھی وہی چیز کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، ابھی اس کو پیسٹ برا لگ رہا ہے، وہ برش نہیں کر رہا، وہ برش کر بھی رہا ہے تو خالی برش کر کے صرف ایک دفعہ میں کر کے میں اس کو بہت چیزیں آفر کر رہی ہوں، اس کی سب فیوریٹ چیزیں آفر کر رہی ہوں، لیکن وہ اس چیز پہ بالکل میٹر نہیں کر رہا۔ سیکنڈ بات یہ کہ جب ہم میڈیسن سٹارٹ کر دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں میل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو میڈیسن دے رہی ہو تو پھر بیہیویئر تھراپی کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے تم خود اوپینین لو، تم وہ کرو، وہ نہیں اتنا کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ہمیں کسی جگہ جانا ہے، کسی کے پاس تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، تو وہ مشکل ہوتی ہے۔ بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو ان چیزوں سے گزر رہے ہیں کہ فائنینشلی وہ نہیں افورڈ کر پاتے، تو میں کہتی ہوں کہ یہ دو چیزوں کو لے کے یہ کیسے چلیں گے۔ دو باتیں آپ نے جو مین پوچھی ہیں، پہلی بات آپ نے جو کہی کہ جب آپ دیتی ہیں اسے کوئی چیز وہ یوز کرتا ہے اور پھر اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اس میں نا بچے کا اٹینشن سپین آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کی آبزرویشن میں یہ ہونا چاہیے کہ کتنی دیر تک وہ بچہ جو ہے وہ انگیج رہتا ہے، کیونکہ جب وہ اس میں بورڈم آنا شروع ہوگا تو وہ پھر اب دوسری ایکٹیویٹی کی طرف جانا چاہے گا۔ دوسری ایکٹیویٹی جب اسے نہیں مل رہی ہے تو وہ کیونکہ اس کا ایک بیہیویئر میں ہے کہ وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر اس کو چیو کرے گا یا وہ چیز کو مس ہینڈل کرے گا۔ تو آپ نے اٹینشن سپین اس کا آبزرو کرنا ہے، اور اس اٹینشن سپین کے مطابق آپ اگر گھر کے اور کام بھی کر رہی ہیں تو آپ نے الارم لگانا ہے اپنے پاس، الارم لگا کے فوراً آ کے اس کی ایکٹیویٹی کو چینج کر دینا ہے۔ آپ چینج کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اس چیز کے ساتھ انگیج ہوگا، یا آپ کو بار بار کرنا پڑے گا، اور آہستہ آہستہ پھر اس کا اٹینشن سپین جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا ہوگا۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ جب ہم اگر میڈیسن دے دیتے ہیں تو گھر والے بیہیویئر تھیراپی کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہاں یہ چیلنج ہے۔ اس کے لیے اگین میں پھر یہ کہوں گی کہ ویسے تو آئیڈیلی دونوں پیرنٹس کو ہونا چاہیے انگیجڈ، لیکن اگر فرض کریں ہسبینڈ نہیں بھی ہوتے تو آپ مدر ہیں، آپ کا درد زیادہ ہے، آپ جب بیہیویئر تھیراپی کے لیے جائیں تو وہ ساری ٹیکنیکس اگین لکھیں، اور آپ سیشنز کچھ کم کر سکتی ہیں، لیٹ سے آپ ونس اے ویک چلی جائیں، ونس ان 2 ویکس چلی جائیں، لیکن پھر آپ گھر میں رہتے ہوئے ڈیلی وہ والی ایکٹیویٹی جو آپ نے آبزرو کی ہے، جو بیہیویئر تھراپسٹ کرا رہے تھے، وہ آپ گھر میں کرواتی رہیں۔ اور اس طرح سے کیا ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں زیادہ ویل اکوپ بھی ہو جائیں گی، آپ اپنے بچے کو خود انڈرسٹینڈ کر کے اسے ڈیل کریں گی، دوسروں پہ ڈپینڈنسی آپ کی کم ہو جائے گی، اور منی مینجمنٹ کے حساب سے بھی آپ کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ آسان ہونا شروع ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے گھر والوں کو ایجوکیشن دیں، ایکسپرٹس کے پاس اکٹھے جائیں تاکہ وہ ایکسپرٹ آپ کو بتائیں، ایسے سوال ایکسپرٹ سے پوچھا کریں کہ جی کیا دوائیاں سفیشینٹ ہوں گی۔ کوئی ایکسپرٹ آپ کو کہے گا نہیں کہے گا کہ جی صرف میڈیسنز آپ کے لیے کافی ہوں گی، ہر ایکسپرٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ وقتی علاج ہوگا، اصل علاج یہی ہے کہ آپ نے بیہیویئر تھیراپی کرنی ہے، اور میڈیسن اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یہ کہ اس کو اس کے ہائپرنیس کو، اس کے ہائپر بیہیویئر کو سیٹل کیا جائے تاکہ وہ فوکس ہو کے کچھ چیزوں کو سیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا، کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور زندگی اچھی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ بہت اچھا پروگرام ہے آج آپ کا۔ میرے بچے الحمدللہ اتنا پریشان نہیں کرتا، بہت باتیں سنتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، وہ سی پی چائلڈ ہے، لیکن الحمدللہ مجھے میرے بچوں نے کبھی پریشان نہیں کیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہتی ہوں اور اپنی زندگی کو آسان بناتی رہتی ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کتنی آپ محنت کرتی ہیں، اور مجھے آپ کی ہمیشہ یہ بات اچھی لگتی ہے کہ یو آر اے ویری پازیٹیو پرسن۔ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کا بچہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کو لے کر ہر ایکٹیویٹی میں مجھے نظر آتی ہیں۔ جب بھی یعنی میں پرسنلی بھی جب وہاں پہ ہوتی ہوں آپ کے لیڈیز فورم میں تو آپ نظر آ رہی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ،
ایون آپ کی جو سوشل میڈیا پہ بھی مجھے کئی دفعہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ اپنے بچوں کو ہر ایکٹیویٹی میں انگیج کروا رہی ہیں، کیونکہ یہی ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنی انرجی لیول کو لو نہیں ہونے دینا اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم نے یہ تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے. نہیں تو پھر واقعی یہ بہت پریشانی والی بات بن جاتی ہے ہمارے لیے کہ ہم کیسے ان تمام چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ ورک لوڈ 100% آپ کا زیادہ ہوتا ہے نا جب آپ کا ایک بچہ جو ہے اس کی کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے. آپ بھی ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اس فورم کی کہ آپ اس میں انگیج ہوتی ہیں. جی میں آج فرسٹ ٹائم آپ کا یہ اٹینڈ کر رہی ہوں. میں نے نا بہت مجھے اس کوشچن کی وہ ہوتی ہے طلب کہ میں پوچھوں. ایکچولی جس طرح شروع میں دنیاوی خود تعلیم حاصل کی، پھر کچھ عرصے پہلے کچھ ایسے ڈپریشن میں چلی گئی. ڈپریشن تو نہیں کہتے کیونکہ اللہ پاک نے مومن کے لیے ڈپریشن رکھا ہی نہیں، بس ایسے ہی غم جسے کہتے ہیں پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی اور میں ایک ہی بیٹی تھی کچھ مسائل سے. تو پھر میں نے دارالعلوم سے الحمدللہ ابھی کل میرے رزلٹ آؤٹ ہوئے تو 4 لیولز کیے تجوید کے. اللہ پاک سے کہتی تھی کہ مجھے قرآن کی سمجھنے کی توفیق دیں، اسے صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے دینداروں سے میرے نا غیب سے مجھے ان سے ملا دیں. تو یہ سلسلہ شروع ہوا میم، اور الحمدللہ 2 سال بعد یہ کمپلیٹ ہو گیا. پھر الحمدللہ میم اسی طرح جب دیندار دوست بنی، بہنیں بنی، تو انہی میں آج الحمدللہ ابھی میں پڑھی تھی، میں نے ایک تفسیر کا کچھ کورس لے لیا، گرامر سٹارٹ کر دی ہے. پر میرے اپنے لیے تو الحمدللہ اللہ پاک نے اسباب بنا دیے. میں سوچتی ہوں کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں، چونکہ ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی 9th کلاس میں ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس ٹائم پہ قرآن کی ترجمہ، کیونکہ یہی تو اصل علم ہے، ہم نے جو ان کو آخرت کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. اس دنیا میں جب تک دین نہیں سمجھیں گے تو آج کل کا جس طرح کا دور جا رہا ہے تو ان کو برائی سے بچانا اور اللہ پاک کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا. تو یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں کہ جس طرح ان کو دنیاوی تعلیم میں لگا دیا، بیٹا آپ ایگزام آ رہے ہیں، اچھے سے آپ سینڈ آف کی تیاری کریں، یہ ایگزام کریں. تو دین کو کب مینج، یہ بچوں کے لیے نماز تو الحمدللہ میں پڑھاتی ہوں، اب بچی میری الحمدللہ پڑھتی ہے الحمدللہ، جس طرح ایک دینی تربیت اور حیا اور یہ سب چیزیں میں نے اس کو بڑا کوشش کی اپنی بچوں کو سکھانے کی. لیکن قرآن کا ترجمہ، تفسیر، یہ چیزیں آپ پلیز مجھے یہ بتائیں. جزاک اللہ خیر. آپ نے جو سوال پوچھا ایکچولی یہ اس فورم کے مناسبت سے تو سوال نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم اسپیشل نیڈ بچے اور اسپیشل نیڈ فیملیز آف ڈٹرمنیشن ہیں، ان کے لیے یہ فورم رن کرتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم انکریج یہ کرتے ہیں کہ اسی فورم پہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سوالات آئیں. لیکن آپ کے سوال کا میں مختصر جواب یہ دوں گی کہ جس طرح سے آج ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو آبزرو کرنا اور لاگنگ کرنا، ہر بچے کو اس کی نیڈ کے مطابق سمجھنا اور ان کے لیے اس طرح سے چیزوں کو پلان کرنا کہ جس سے وہ کمفرٹیبل ہوں اور وہ کاموں کو صحیح طرح سے کر سکیں. اسی طریقے سے ہم نے ان کو نماز بھی سکھانی ہے، قرآن سے بھی اٹیچ کرنا ہے اور ہر بچے کو وہ سمجھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. ابھی اسی ٹاپک پہ میرے ذہن میں آئی ہے ایک بات. جیسے میں نے اپنے بیٹے کو نا، میرا بیٹا آٹسٹک ہے، اس کو پوئمس وغیرہ سب آتی تھی، پھر میرے دماغ میں کلک کیا کیوں نہ میں اس کو اسلامک صورتیں یاد کرواؤں، کیونکہ یہ ٹی وی سے سب یاد کرتا ہے. اس نے سب یاد کر لی ماشاءاللہ، اس کو سورۃ فاتحہ آتی ہے، سورہ اخلاص سب آتی ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ وہ کلمے شلمے کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے، باتھ روم میں، باہر کہیں، مجھے اور جگہوں پہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ باتھ روم میں پڑھتا ہے دیٹ از اوکے. دیکھیے اس بچے کو تو سمجھ نہیں ہے نا، اس کو آپ آہستہ آہستہ سکھائیں گی، ایسے بچے کو آپ آہستہ آہستہ سکھائیں گی، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ اس کو ڈانٹیں گی نہیں. آپ اس کو جیسے آج ہم نے بات کی کیوز اور باقی چیزیں کہ کس جگہ پہ کون سی بات کرنی ہے، طریقے سے آپ اسے سکھائیں گی تو اس سے پھر یہ کہ اس کو بھی یہ سینس انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں یہ اس بچے کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور وہ کون سی بات کر رہا ہے. تو اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو اس کی نیڈ پتہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کہاں مطلب کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا نا. تو ہم تو اپنے رب سے اچھا گمان رکھتے ہیں اس معاملے میں، لیکن ہم اپنی طرف سے ایک پازیٹیو انداز میں اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ انہوں نے کون سی بات کو کہاں پہ کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.